انٹرنیشنل کورٹ آف جورس نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ پولیٹیکل انٹرونشن ہوگی اور ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا لگتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا اب ججز کے اوپر. صلاح الدین صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی. سو what was the problem with Justice Mansoor Ali Shah? Was it just the reserved seats case or? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے تھوڑی آنے میں تاخیر ہو گئی. میں نے جس طرح فون پہ بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمارا کسی جج کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا. ان تمام جو کینڈیڈیٹس تھے جو پاسبل چیف جسٹسز ہو سکتے تھے amongst the three of them, amongst the three senior most judges, ان کے تمام تر کریڈینشلز ایکیڈیمک, ان کے ریسنٹ ججمنٹس, ان کی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس جو انہوں نے ہائی کورٹس میں ایز چیف جسٹس گزارا ہو, اینڈ اوور آل جنرل ریپوٹیشن جو ہے, یہ تمام تر چیزیں. کیونکہ کمیٹی کا ممبر تو میں نہیں تھا, لیکن کمیٹی کی پروسیڈنگس بھی ان کیمرہ ہوئی, اینڈ آئی ایم پرابلی ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو سے بیکاز میرے پاس انفارمیشن ہی نہیں تھی ان ٹرمز آف کمیٹی کے اندر کی کیا پروسیڈنگس تھیں. اور وہ کیونکہ آن اوتھ ہیں کہ ان کیمرہ ہونی نہیں چاہیے اور باقی دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. ان کیمرہ دیکھیں, میں اس سے بالکل میں کہوں گا کہ ان کیمرہ نہیں ہونی چاہیے اور اوپننیس ہونی چاہیے. اور بائی میجورٹی ووٹ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ہوا ہے تو ہی واز آلسو گڈ چوائس. اس میں تو تینوں کو جو ہے کمپیئر اگر کریں تو دے ور آل تھری آف دیم ور ایکسیلنٹ چوائسز. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل کو دیکھیں, سینیورٹی پرنسپل کہاں پہ, میں اس کو ود معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد, الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد ایک جوڈیشل مارشل لا ضرور تھا. اینڈ آئی ایم ٹیکنگ دس ویری اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا پوری کے پارلیمان میں دیکھیں, دنیا پوری کی ڈیموکریسیز میں دیکھیں, وہاں پہ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی پہلے ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے گورنر جنرل کرتے تھے, پھر پریزیڈنٹ نے کی, اس کے بعد ایک الجہاد ٹرسٹ کیس میں ایک فرمائشی پٹیشن آئی اور اس میں پھر آپس میں ہی ججز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ اپوائنٹ, یا ہم لوگ سینیورٹی پرنسپل کو کر کے جو ہے ہم لوگ آپس میں ڈیسیجن کریں گے کہ ہو شوڈ بی دا نیکسٹ چیف جسٹس. اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹس, ہمیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ان کا اطلاق تو نیچے سول عدالت تک ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو یہ بات دیکھنے کو آئی کہ ہائی کورٹس میں یہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ میں ہیں یہ اپنی دی ہوئی ججمنٹ کا اطلاق ہائی کورٹس میں نہیں کر رہے. اپنا سیٹ کیا ہوا پرنسپل جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کی اپلیکیبلٹی یہ نیچے عدالتوں میں نہیں کرتے. تو معذرت کے ساتھ میں نے جوڈیشل مارشل لا اس لیے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس تھی پہلے, اور دنیا پوری میں یہ پاورز جو چوزن ریپرزینٹیوز آف عوام ہوتے ہیں, پیپل ہوتے ہیں, تو انہیں کے بس ختم کر دیتے. دیکھیں, اگر وہ ختم کر دیتے ایک میکینزم, میرے خیال سے سب سے زیادہ چیز تو یہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے کہ خاتون یا مائنورٹیز کی جو ریپرزنٹیشن آئی ہے اس میں پورے اسٹرکچر میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, وہ اچھی بات ہے, اس کو بھی تو دیکھیں نا اپریشیٹ کیا جائے. پھر آپ 18ویں ترمیم میں ایک ترمیم اور کر دیتے نا, آپ اس کے اندر پھر دیکھیں اس کا نام تو 18ویں ترمیم نہیں دیا جا سکتا, لیکن خاتون اور مائنورٹی میں سے اب وہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی آ گئی. یہاں پہ بات میں یہ اس بات پہ کلوز کرتا ہوں, اس پوائنٹ پہ کلوز کرتا ہوں کہ ان تینوں میں دیکھیں اسٹیلر ریکارڈ ہے, وہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا. میرے خیال سے شاید, اینڈ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ ٹو میک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی نے اوورلی پولیٹیسائز کر دیا جج صاحبان کو, تو شاید مے بی دس کوڈ ہیو بین ون آف دا کنسیڈریشنز جو کمیٹی کے ممبران نے دیکھی ہو, اور نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون اور آئین کے مطابق اور ود ان فور کارنرز آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن رہ کے بھی اگر فیصلے, آئی تھنک آپ نے کوائٹ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, دیر واز ون ڈیسیژن جس کی کوئی شنید کسی آئین اور قانون میں نہیں ملتی, کہ جہاں 3 دن لکھے ہیں ادھر آپ نے 15 دن دے دیے, اور جدھر آپ کے سامنے وہ فریق ہی نہیں ہے اس کو آپ نے نہ وہ پارٹی ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ریلیف فراہم کر دیا. اٹ کوڈ بی, آئی تھنک یہ دیکھا جا سکتا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا, آئی ایم ناٹ اے ممبر آئی واز ناٹ اے ممبر آف دس اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی, لیکن جو میں نے دیکھا ہے
ان کنسیڈریشنز میں سے کہ شاید یہ کنسیڈریشن ان کے سامنے بھی ہوگی, اپارٹ فرام دی ایکسپیرینس, اپارٹ فرام ایکیڈیمک ایکولیٹس اور کریڈینشلز اور اوور آل جنرل ریپوٹیشن. اس سے پرسیپشن یہ جاتا ہے پھر اگلی بار جب آپ ججمنٹ دیں گے تو دیکھ کے دیجیے گا کہ نہیں, یہ پرسیپشن نہیں جاتا. خاص طور پہ پرسیپشن یہ جانا چاہیے, منیز بساط احترام میں یہ کہوں گا, پرسیپشن یہ جانا چاہیے کہ اگلی بار ججمنٹ دیں, اگلی بار ججمنٹ دیں تو آئین اور قانون کے مطابق دیں, اس سے بالا کرنا. مگر آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, آپ نے باقی دنیا کا بھی ایگزامپل, آپ نے کہا باقی دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اس طرح خود اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ایگزیکٹو کی بات کی, جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہی اپوائنٹ کرتا ہے.